کینیڈا کا سیاسی اور یہاں کا اوور آل ماحول بڑا پرسکون ہوتا ہے، اس میں کوئی تھلتھلی نہیں ہوتی، اور ہم دیسی لوگ نا بور ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم ٹاک شو جو ہے پاکستان اور انڈیا کے دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جس واقعے کا میں ذکر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں، وہ یہیں پہ ہوا کینیڈا میں، اور اس کی گونج اور بازگشت پوری دنیا میں اب سنی جا رہی ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑے کچھ کویسچنز جو ہیں، جو بڑے فنڈامنٹل ہیں، بڑے بنیادی سوالات ہیں، لیکن ان کا جواب نہیں ابھی تک ہمیں مل سکا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کینیڈاز ڈائری وتھ روبینہ فیصل۔ جس واقعے کی میں بات کر رہی ہوں، یہ 28 جنوری کو اوٹوا کینیڈا میں، اوٹوا کیپٹل ہے، اس کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ٹرک ڈرائیور جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ کووڈ پورے میں اور ابھی تک ہیلتھ ورکرز کے بعد جن کو سلیوٹ پیش کیا گیا اور جن کو سپاہی اور واریئرز کہا گیا، وہ یہی ٹرک ڈرائیورز تھے جنہوں نے سپلائی چین کو رکنے نہیں دیا، اور یو ایس اے اور کینیڈا کے درمیان میں یہ آتے جاتے رہے، اور ہمارے گراسری سٹور جو ہیں، ہمارا کچن جو ہے وہ چلتا رہا، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ چلتی رہی۔ اب ان ٹرک ڈرائیورز کو ارلی 2021 تک جو ہے وہ ایک ایگزمپشن تھی کہ یہ ویکسین نہ بھی لگوائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اب آ کر اس 15 جنوری 2022 کو کینیڈا میں اور 22 جنوری کو امریکہ میں ان پہ ریسٹرکشنز یہ لگا دی گئی کہ یہ ویکسین کروائیں سارے کے سارے، اور اگر نہیں کروائی انہوں نے، نان ویکسینیٹڈ ہیں، تو اگر وہ بارڈر پار کر کے آتے ہیں تو پھر وہ کوارنٹین ہو فار سم ڈیز۔ تو یہ اصول یہ ہوتا تھا کہ جب آپ آتے ہیں بارڈر پہ، یو ایس اے سے کینیڈا کے بارڈر پہ آتے ہیں، تو آپ ٹیکسٹ کر دیتے ہیں اتھارٹیز کو اپنا جو ویکسینیشن کا پروف ہے، جس کو ویکسین پاسپورٹ کہتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 160 کے یعنی 1,60,000 ٹوٹل ٹرک ڈرائیورز ہیں یو ایس اور کینیڈا کے درمیان جو موو کرتے ہیں۔ اس میں سے 1,20,000 جو ہیں وہ کینیڈین سائڈ سے ہیں، اس میں سے بھی 85% جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ اب رہ گئے 15%، 16,000، اور ادھر کے میں کریں تو 10% کہیں ادھر، تو 26,000 ٹوٹل ٹرک ڈرائیورز ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی ہوئی، اور جو ماسک بھی نہیں پہننا چاہتے، اور جو پاسپورٹ تو ویکسین والا نہیں دیں گے، وہ کوارنٹین بھی نہیں ہونا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فریڈم کے اگینسٹ ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم یہ چاہیں یا نہ چاہیں، یا ہمیں کوئی گورنمنٹ فورس نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے وہ یہ اس دھرنے پہ، اس احتجاج پہ، اس پروٹیسٹ پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ گئے 28 جنوری کو۔ اب بیٹھ گئے، اور اب ان کا کویسچن جو میں آپ کو کہا تھا میں نے پوچھنا ہے اس میں، یہ ہے فریڈم کیا ہے، اور گورنمنٹ اور سٹیزنز جو ہیں ان کی اس طرح کے معاملات میں ڈیلنگ کیسے ہوگی اور کیسے چلنی چاہیے، ہمارے انڈیا پاکستان میں یا ادھر کیا فرق ہے جو میں نے محسوس کیا، اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب ان ٹرک ڈرائیورز کو، بڑے بڑے ٹرکس کو ریموو کرنے کے لیے، وہاں سے ٹو کرنے کے لیے جو ٹرک ڈرائیورز نے آنا تھا وہ بھی انہی کے ساتھی تھے، وہ ریلکٹنٹ آنے کے لیے۔ پولیس آتی جاتی رہی 2-3 ہفتے، یہ اسی طرح چلتا رہا، وہ واچ کرتے رہے، گھوڑوں پہ بھی بیٹھ کے آتے رہے، پیدل بھی آتے رہے پولیس والے۔ اب مین وائل ٹروڈو نے یا لبرلز کی گورنمنٹ نے یہ کیا، کیونکہ ان کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے، تو انہوں نے اسمبلی میں ایک بل رکھا، اس میں ایمرجنسی ایکٹ کو اپروو کروانا تھا۔ تو جو کنزرویٹیوز ہیں انہوں نے نہیں اس کو کیا، این ڈی پی نے اس کا ساتھ دیا، ایکٹ منظور ہوا، اس کے تحت پھر باقی سارے کام ہوئے۔ کیا کام ہوئے؟ سب سے پہلے تو جو یہ لیڈرز تھے جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، ان کے اب ڈاکیومنٹڈ، یہ فرق ہے انڈیا پاکستان میں اور یہاں پہ، طریقہ کار وہی ہے، ڈولا ڈنڈا ہی چڑھانا ہے انہوں نے، لیکن کس طرح چڑھانا ہے وہ فرق دیکھیے کہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ تھی، ٹرک کے نمبر پلیٹ سے انہوں نے ان کے اکاؤنٹس دیکھے، پورے جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کے تھے وہ سارے دیکھے، کہاں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، کہاں پہ اکاؤنٹ ہے، سب فائنینشیل ایسٹس ان کے فریز کر دیے۔ بڑے بڑے لیڈرز کے جو مین تھے لوگ ان کے، سب کے نہیں۔
اس کے بعد دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن ایجنسیز ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ گھروں پہ بھی بچوں کو پھینٹی پھونٹی لگا دیں اور بچوں کو پتہ کسی طرح چل جائے ان کو، تو وہ آپ کا بچہ ہے لیکن آپ سے لے جاتے ہیں، وہی ایجنسیز انوالو کی، انہوں نے بچے وہاں سے ریموو کیے بڑے طریقے سے، کیونکہ انہوں نے پولیس نے جو ہے وہ اپنا طریقہ کار سے ان کو پکڑنا تھا، وہ بچوں کے سامنے انہوں نے نہیں کیا، آرام سے بچوں کو ایجنسیز لے گئیں اور یہاں پر لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور ان کے جو ہے ٹرک جو سب کچھ بند کر کے، تو اس طریقے سے باقی لوگوں کو میسج چلا گیا کہ بھائی صاحب یہ اتنا ایزی نہیں ہے، اکاؤنٹ بھی گئے، بچے بھی گئے اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو طریقہ کار وہی ہے بات منوانے کا، لیکن اس کا ایک پورا پروسیجر چلا بڑے لیگل اور سیولائز طریقے سے، اس کے باوجود ٹروڈو کو ڈکٹیٹر کہا گیا اور اس طریقہ کار پہ کرٹیسائز کیا گیا اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ فریڈم کو سنب کرنے والی بات ہے، اس کو ختم کرنے والی بات ہے۔ اب فریڈم کیا ہے؟ فریڈم جو میں ابھی ایک کسی یہیں کی سابقہ چیف جسٹس بھی رہ چکی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی، ویسے وہ جج تھیں، ان کا ایک آرٹیکل بیولرے سم تھنگ نام ہے، وہ پڑھی تھی، اس میں جیسے ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ فریڈم از ناٹ ایبسلیوٹ، یہ کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں ملتی۔ تو آپ پہلے تو یہ کوشچن پوچھیں فریڈم کس سے، کیا کرنے کی فریڈم، اور آپ کی فریڈم ہے کہاں تک؟ جیسے کہ ایک پہلے بھی ہم امریکہ کے کسی جج کا ایک بڑا مشہور فیصلہ ہے جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کی فریڈم وہیں تک ہے جہاں دوسرے کی ناک نہیں آ جاتی، یعنی آپ کی فریڈم دوسرے کی فریڈم کو اگر پرابلم کر رہی ہے تو وہ فریڈم مانگنے کا آپ کا اختیار آپ کھو دیتے ہیں۔ تو یہ فریڈم ایک تو یہ کہ اگر آپ پورا اس کو مکس بھی کیا گیا کہ جی یہ سوشل جسٹس والی جو موومنٹس تھیں، جیسے کالوں کی ایک تحریک تھی انڈیا میں، اگر فارمرز کی تحریک ہے، کوئی ایسی تحریک جو کہ ڈسکریمنیشن کے یا سوشل جسٹس کے خلاف یا اس کے لیے مانگی جا رہی ہے، تو آپ اس کو مکس نہیں کریں، آپ ایپل کو اورنجز کے ساتھ مکس نہیں کریں۔ یہ والی جو موومنٹ ہے یہ کوئی ایسے ہسٹورک موومنٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ ہسٹری بنا رہے ہیں اور یہ کوئی آزادی مانگ رہے ہیں، یہ ایکچولی دوسروں کی آزادی کو سنب کرنے کا رائٹ مانگ رہے ہیں۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو چوری کرنی ہے، چوری کرنا میرا رائٹ ہے، تو یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ آپ ایک بات آپ کی وجہ سے دوسروں کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ ہوسٹیج کر رہے ہیں ریزیڈنٹ کو، وہاں پہ وہ جو آٹوا کے ریزیڈنٹ ہیں وہ فریلی موو نہیں کر پا رہے، ان کو پولیس کبھی روک کے ان کو آئی ڈیز دکھانی پڑ رہی ہیں کہ ہم یہاں پر دھرنے کا حصہ نہیں ہے، ہم اپنے آرام سے، ہم تو رائٹ طریقے سے رائٹ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ اپنے بیچارے گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں، ہارن بج رہے ہیں، ہارن بجانا یہاں پر کوئی وہ عام بات نہیں ہے، تو آپ ہانک کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے وہ روکا ہوا ہے آپ نے، اب رات کو آتش بازیاں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں، آپ پولیس آفیشلز کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں ماسک اگر آپ نہ پہننے کا، اینٹی ماسک یا اینٹی ویکسین جو ہے اگر آپ اس پہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں ماسک پہننا، جب یہ کرونا شروع ہوا ہے تو ہمیں ماسک پہننا تھا، میرے اندر اگر ریزسٹنس زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں ماسک پہنوں، میں یہ وبا اگر ایسی ہوتی کہ صرف میں نے ہی بیمار ہونا ہے ماسک نہ پہن کے، تو میں کہتی کہ ٹھیک ہے، اپنے لیے نہیں، آپ نے دوسروں کے لیے ماسک پہننا ہے۔ تو جو لوگ پوری پروٹیکشن جو گورنمنٹ نے رولز بنائے ہیں اس پہ چل رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پہننا، اور وہ بیچارے سیدھے چلتے ہوئے شہریوں کو جا کر آپ سیدھا ٹکر مار رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے؟ فریڈم، آپ کس کی فریڈم پہ بات آ رہی ہے، ان لوگوں کی یا آپ کی؟ تو یہ ایک تو سوال فریڈم پہ اٹھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جگمیت سنگھ جو این ڈی پی کے لیڈر ہے، اس کا بیان تھا کہ یہ فنڈڈ ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ یو ایس سے اس کو فنڈنگ مل رہی ہے، وہ ریسورسز پہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ فنڈڈ ہے اور تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ اے پروٹیسٹ، اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں کوئی اس طرح کے جلسے ہوں، جلوس ہوں جو فنڈڈ ہوں، اور اس کو باہر سے فنڈنگ مل رہی ہو، کوئی اور ایجنڈا ہو پیچھے، اور لوگ وہاں پر کوئی نقاب اور پہن رہے ہوں، منہ پہ ماسک کچھ اور ہے، کہانی کچھ اور ہے، تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنا ہر ریاست کا فرض ہوتا ہے۔ کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم میں سیکشن 1 ہی اس کا یہی ہے کہ فریڈم تو ہے سب آپ کی، لیکن ابسولوٹ نہیں ہے،
آپ کو ہر قسم کی فریڈم ملتی ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو لمٹ کر سکتی ہے آپ کی فریڈم کو ریزنیبلی. اور ریزنیبلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہو کہ وہ فری اور ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر کتنا پریشر رکھ سکتی ہے. اور اگر حکومت زیادہ کر دیتی ہے، اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کچھ زیادہ ہی سختی کر دی، تو پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. دو طریقے ہوتے ہیں ڈیموکریٹک میں. ایک تو یہ ہے کہ شہریوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو ووٹ ہی نہ اگلی دفعہ دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کورٹس ہوتی ہیں، آپ کورٹ پہ جائیں، آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری فریڈم کو یہ کرنا. تو پھر وہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ انہوں نے ریزنیبل اقدامات جو ہیں اسٹیپس لیے ہیں یا نہیں لیے. اس سارے واقعے کے ساتھ جو ایشوز اٹھے ہیں بیسک فریڈم کے اور شہری اور ریاست کے آپس کے جو تعلقات ہیں اس پہ، ان سوالوں پہ کمنٹس میں بھی جواب دیں اور خود بھی سوچیں. اور ایک بات پہ یعنی اپنا دماغ کھلا رکھ کے سوچیں، ایک بات پہ اس پہ جو ٹو لائن ہم پکڑ لیتے ہیں اس سے ہٹ کے، اور یہ بھی دیکھیں کہ فریڈم بیسیکلی کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی دنیا کا ملک ایبسولوٹ فریڈم، آپ کو مکمل آزادی، مادر پدر آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم میٹرکس جو سوسائٹل میٹرکس میں رہتے ہیں، جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس میں رہنے کے تقاضے یہی ہیں. اگر نہیں تو پھر آپ پتے باندھ کے جنگلوں میں چلے جائیں. یہ آج کی ویڈیو تھی، اس پہ ضرور کمنٹ دیں، میرا چینل سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک خدا حافظ.